زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ اس میں جب آپ ایک منزل پر پہنچتے ہیں تو دوسری منزل آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ جس طرح ایک بڑی پہاڑی پر چڑھنے کے بعد ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ چڑھنے کے لیے اور بھی بہت سی پہاڑیاں باقی ہیں۔ معاشرے کا تجزیہ کرنے کے لیے بہت سے طریقہ کار معاشرتی ماہرین نے وضع کر رکھے ہیں، لیکن میرے نزدیک کسی معاشرے کی روح کا انکشاف اس برتاؤ کے ذریعے ہی سب سے بہتر انداز میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ لوگوں کو آزادی کی قدر و قیمت کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا بھی ادراک ہونا چاہیے، کیونکہ آزاد ہونے کا مطلب صرف اپنی زنجیریں اتار دینا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے جس سے دوسروں کی آزادی کا احترام اور اس میں اضافہ ہو۔ زمانے میں انسانی حقوق کی تعبیر و تشریح مختلف انداز سے کی جا رہی ہے اور مستقبل میں بھی کی جاتی رہے گی۔ انسانی حقوق کا تحفظ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، جبکہ ان کی پامالی اور لوگوں کو ان کے انسانی حقوق سے محروم کرنا دراصل ان کی انسانیت کو چیلنج کرنا ہے۔ یکساں ترقی، انصاف اور مساوات کی مدد سے ہی پوری دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک ہماری دنیا میں غربت، ناانصافی اور مجموعی عدم مساوات برقرار رہے گی، اس وقت تک ہم میں سے کوئی بھی حقیقی معنوں میں آرام نہیں کر سکتا۔ تمہارا اپنے دشمنوں کے ساتھ رویہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ برتاؤ ہی تمہیں پائیدار امن کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن سے امن سے رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تمہیں اس کے ساتھ مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ ایسا کرنے سے وہ تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ترس اور سرپرستی نہیں، بلکہ ہماری انسانی ہمدردی ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک انسان کی حیثیت سے لازمی یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی مشترکہ مشکلات کو کس طرح مستقبل کی امید میں بدل سکتے ہیں۔ میں نے ایک جمہوری اور آزاد معاشرے کے آئیڈیل کو پسند کیا ہے، جہاں پر تمام لوگ ہم آہنگی اور مساوی مواقع کے ساتھ مل جل کر اکٹھے رہیں۔ یہی وہ آئیڈیل ہے جس کے لیے میں امید کے ساتھ جی رہا ہوں، لیکن اگر ضرورت ہوئی تو میں اس آئیڈیل کے لیے جان بھی دینے پر تیار ہوں۔ انتقام کا جذبہ ایک بھڑکتے ہوئے الاؤ کی صورت میں بزدل لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے، جبکہ بہادر لوگ صرف اور صرف امن کی خواہش اپنے دل میں بسائے زندگی گزارتے ہیں، اور بہادر لوگ امن کے حصول کی خاطر معاف کرنے سے بالکل نہیں ڈرتے۔ دنیا کو ڈنڈے کے زور پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی قوانین اور ضابطوں کے ہتھیاروں کی مدد سے آپ اس دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف تعلیم ہی وہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ دنیا کو بدلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔